بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام آباد فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا جاری ہے۔ پچھلے 2 دن سے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی کے کارکنان ادھر موجود ہے فیض آباد کے مقام پہ۔ فیض آباد سے تقریباً کوئی 2 سے 3 کلومیٹر اطراف کی جانب ناکہ بندی کی گئی ہے۔ کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ 2 دن سے موبائل فون سروس معطل کی گئی ہے۔ قریبی ہاسپٹل جتنے بھی ہیں ادھر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی وقت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے کسی بھی بڑے آپریشن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور رات گئے جو کارکنان دوسرے شہروں سے اسلام آباد میں داخل ہونا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ بھی جھڑپیں دیکھنے میں آئی ہیں، اور کچھ کارکنان جو ہیں اسی صورتحال کو مد نظر زخمی بھی ہوئے ہیں، اور پولیس کے ساتھ تصادم بھی دیکھنے میں آیا رات گئے، جبکہ دھرنے کے مقام پہ موبائل فون سروس بالکل معطل کر دی گئی ہے، اور میڈیا کو جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی میڈیا والا جانا چاہتا ہے تو پولیس والے اسے روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ میڈیا اس کی کوریج کرے، اور اسی وجہ سے کسی بھی چینل پہ آپ یہ خبر بالکل نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ میڈیا کو مکمل طور پہ روکا گیا اس کی کوریج کرنے سے۔ تو کچھ دوستوں کے توسط سے میرے پاس ویڈیو وغیرہ پہنچی ہیں جو کہ ادھر سے واپس آئی ہیں صبح دھرنے سے، یعنی راولپنڈی کے ہی رہائشی ہیں، ان کے توسط سے کچھ ویڈیو ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کے مطالبات جو ہیں تحریک لبیک پاکستان کے وہ یہی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے، ان کی شان میں خاکے بنائے گئے ہیں فرانس کی طرف سے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں تحریک لبیک والے کہ ان کے سفیر کو فوری طور پہ پاکستان سے نکالا جائے، اور ہر طرح کے تمام تعلقات سفارتی جو ہیں معطل کیے جائیں، اور دنیا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، جبکہ حکومت آلریڈی احتجاج کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے ہی اس چیز کا اعلان کر رکھا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اس چیز کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، لیکن تحریک لبیک کا کہنا یہ ہے کہ عملی طور پہ کوئی کام ہوتا نظر آنا چاہیے، اور اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک کے مطالبات بھی اپنی جگہ درست ہیں، ان کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ غلط ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے سفیر کو فی الفور پاکستان سے ملک بدر کیا جائے۔ اور فائنل بات یہ ہے کہ اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے، جتنے بھی لوگ دھرنے میں موجود ہیں بے شک ادھر تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں، لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب انہوں نے یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کے بڑے شہر میں ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ناکہ بندی ہے تاکہ کوئی بھی اس جگہ پہنچ کے فیض آباد دھرنے کے مقام پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو کوئی جانی یا مالی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حکومت کی یہ حکمت عملی ہے، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک لبیک والے ریڈ زون میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور ریڈ زون کے ساتھ ساتھ یہ فرانس کے سفارت خانے میں جانا چاہتے ہیں، اور انٹیلیجنس اطلاعات یہی ہیں کہ جب سفارت خانے جائیں گے تو توڑ پھوڑ کریں گے، جس سے مزید انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اسی انتشار کو روکنے کے لیے رینجر کی بھاری نفری اس فیض آباد دھرنے پہ چاروں طرف نافذ کر دی گئی ہے۔ تازہ دم پولیس کے دستے ابھی کچھ دیر ویڈیو بنانے سے قبل پہنچ چکی ہیں۔ یہ تازہ ترین ادھر کی صورتحال تھی، آپ کو آگاہ کیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے AN نیوز سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔